جس وڈیرے نے آج اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے، وہی اونٹ آج اپنے کائنات کے مالک کو گڑ گڑا کر اپنا دکھ سنا رہا ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی تھی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، وہ ویڈیو دراصل ایسا نہیں کہ کوئی پراپرٹی کی ڈیٹیل ہو یا جس میں ہم کوئی طنز و مزاح پر مبنی آپ سے باتیں کریں۔ ہمارا اکثر کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنیں، لیکن ایک افسوسناک واقعہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، یہ سمجھ لیں ہر تقریباً فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اونٹ جو کسی کی زمین پر چلا گیا سانگڑ میں، تو اس زمین کے وڈیرے نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اونٹ پر تشدد کیا۔ تو اس پر ویسے تو کافی بحث اور مباحثے جاری ہیں اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے چینل کے توسط سے اس بات اور اس بیانیے کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جس طرح سے اینیمل رائٹس کے قوانین بنائے گئے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر اس طرح سے کسی اونٹ پر اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، وہ کسی کی زمین میں داخل ہو جائے، کسی اور کا اونٹ ہو، کسی اور گاؤں سے وابستہ ہو بالفرض، اور پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے کے گاؤں میں آ جائے اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، ٹانگ پہ اس کی مطلب کاری ضرب لگائی جائے، تو باہر کے ممالک میں یہ سب ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، اور ہمارے پاس شعور اور ایجوکیشن اور سائنس کی اتنی شدید کمی ہے، اور اس طرح کے واقع ہم اپنے ملک میں جو دیکھتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف علم کی، شعور کی کمی ہے اور انسانیت اور اخلاقیات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی جب ایک بلی پر اس طرح کا ظلم ہوا تھا، ہم نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ہمارا مقصد صرف سچ بات بتائی جائے تو ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی جانوروں کے بڑے حقوق بتائے گئے ہیں، اور جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بڑی ایک گہری باتیں ہمارے مذہب میں بھی ملتی ہیں، اور جانوروں کے حقوق کے لیے ہم کو متحرک رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جب اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں کسی جانور پر ظلم کیا جائے، تو یہ سمجھ لیں انسانوں کی طرف سے جو ہے ایک ظلم کی تمثیل قائم کرتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، تو طاقت اور اختیار ہمارے پاس ہونے کی وجہ سے ہم اپنے سے کمتر ان دی سینس جو اتنا زیادہ تصرف نہیں رکھتے ہیں، جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں ہماری۔ ایک تو ان کی بات کی جائے، جیسے ہمارے اطراف میں کرسی، میز، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو بے جان اشیاء ہیں، لیکن جانور ایک پوری جان کے ساتھ اس دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں۔ ان کا ہم کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ وہ بے زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے ایموشنز ہم تک صحیح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چونکہ شعوری استدراک بھی رکھتے ہیں، ہمارے اندر شعور بھی ہے، ہمارے اندر علم بھی ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم، بلکہ یہ بہت بری بات ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم جانوروں کے ساتھ ایسا کریں، جبکہ یہ کہیں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر بڑی واضح مثالیں دی ہیں، اور ان سے بھی ہم کو یہی حکم ملتا ہے کہ ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح کا جو یہ اونٹ کا واقعہ ہوا ہے، یہ شدید افسوسناک واقعہ ہے۔ یعنی اس میں کہیں پر بھی انسانیت کی تذلیل موجود تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو اگر آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں، تو جیسے وہ اونٹ کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، تو دیکھ کے دل ملول ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اس حد تک کس طرح جا سکتا ہے، اور وہ کس طرح سے اس عمل کو سر انجام دے سکتا ہے۔ یعنی اس کے دل میں کتنی سختی ہوگی، اور اس کے اندر بے رحمی کا پہلو کس حد تک موجود ہوگا۔ آج یقیناً وہ یہ انسان وہ جانور کے ساتھ ایک کر رہا ہے، ایک اونٹ کے ساتھ کر رہا ہے، کچھ بعید نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کسی بھی قسم کی انسانیت کی جو اپنی ایک بلٹ ان قدر ہوتی ہے، ہماری فطرت، ہم فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں،
وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ چکا ہے، اس کی وجہ سے شدید برا عمل اس کی طرف سے سامنے آیا۔ تو ناظرین، میں یہی کہنا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ جس طرح سے باہر کے ممالک میں اینیمل رائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، شعور دیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے جانوروں کا خیال کس طرح کرنا ہے، اسی طرح کے سیشنز، اسی طرح کے سیمینارز، اسی طرح کے ایجوکیشنل پروگرامز وہ ہمارے ملک میں بھی ہونے چاہیے، جگہ جگہ ہونے چاہیے، شہروں میں ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں۔ اس طرح کے ظالمانہ واقعات ان کو ہم بچوں کو بتائیں کہ جو ہے اس ڈگر سے ہم کو ہٹنا ہے، یہ جو روایت قائم ہوتی جا رہی ہے ظلم و بربریت کی، اس سے ہم کو پیچھے چھڑانا ہے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کا آج کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس غمزدہ موقع پر آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے اطراف میں اس واقعے کے حوالے سے جس سے بھی بات ہو اس کو یہی سینس دلانے کی کوشش کریں، اس کو یہی سمجھائیں، اس کو یہی بتائیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہی کو اپنے معاشرے میں، ہم ہی کو اپنے لوگوں میں تبدیلیاں لانی ہوں گی، ورنہ اس طرح کے واقعات ہلکے ہلکے قوموں کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم پستی کی طرف جا بھی رہی ہے۔ تو ساتھ ساتھ اپنے تمام معاملات کے ہم کو ان چیزوں پر بھی سوچ بچار کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو بھی ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں اینیمل رائٹس کے حوالے سے، جو ہے آپ کو مختلف سیشنز ہوتے ہوئے ملتے ہیں، آن لائن سیشنز بھی ہوتے ہیں، ہم کو وہ اٹینڈ کرنے چاہیے، تاکہ ہم ان سیشنز کو اٹینڈ کریں گے تو ہی پھر ہم صحیح سے اپنے آپ کو اس حوالے سے اپنی تربیت کر سکیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے۔ تو ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔